الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ آل عمران: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ گزشتہ درس میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ سورہ انفال کے 10 رکوع جو 75 آیات پر مشتمل ہے، کل کے کل غزوہ بدر کے حالات و واقعات کے بیان اور ان پر تبصرے کے پر مشتمل ہے. ظاہر بات ہے کہ وہ سیرت نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کا بہت اہم واقعہ تھا. اللہ تعالیٰ نے یوم بدر کو یوم الفرقان قرار دیا. اس سے مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی. 313 کے مقابلے میں 1000 بری طرح مسلح کیل کانٹے سے لیس افراد، اور وہ بری طرح شکست کھا گئے اور ان کے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے. اس سے ظاہر بات ہے کہ ملک کے اندر ایک دھاک بیٹھ گئی، مسلمانوں کی ہوا جو ہے وہ بند گئی. اور اس کے بعد عبداللہ ابن ابی بھی جو ابھی تک متردد تھا، جو سردار تھا خزرج کا، اور جس کے بارے میں طے ہو چکا تھا کہ اسے بادشاہ قرار دیا جائے گا یثرب کا، اور وہ حضور کی آمد کے بعد منقار زیر پر رہا تھا، لیکن اس کے بعد جب اس نے دیکھا کہ یہ تو واقعتاً کوئی بہت بڑی بات ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اللہ نے اتنی بڑی فتح دی ہے، تو وہ بھی ایمان لے آیا، اگرچہ وہ منافقانہ ایمان لایا تھا. بہرحال اس کے 1 سال بعد ہی، یا آپ کہہ لیجئے 13 مہینے بعد، دوسرا بڑا معرکہ پیش آیا جس کا نام غزوہ احد ہے. اس میں اپنے ذہن میں یہ رکھیے کہ تاریخی اعتبار سے پہلے تو یہ کہ صرف ایک آبائی دین کی حمایت میں جنگ ہو رہی تھی کہ ہمارا آباء و اجداد کا دین تھا، بت پرستی ہمارا مذہب تھا، اور اسی طریقے سے ہماری اپنی ریتیں تھیں، رسومات تھیں، رواجات تھے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بالکل نئی بات لے کر سامنے آ گئے. تو وہ حمیت جو تھی، قبائلی حمیت اور آبائی حمیت، صرف وہی بنیاد تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت کی. لیکن اب سوال پیدا ہوا کہ اتنی بڑی شکست کا انتقام لینا ہے. اب یہ قبائلی زندگی کا بہت اہم معاملہ ہوتا ہے کہ قبائل میں جب اس طرح کا واقعہ پیش آ جائے تو پھر جو ان کا خون جوش کھاتا رہتا ہے جب تک کہ کوئی انتقام نہ لے لے. چنانچہ بدر کی شکست کے بعد یہی کیفیت قریش مکہ کی ہوئی.
انہوں نے لوگوں نے قسمیں کھا لی کہ وہ اپنی بیویوں سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے جب تک کہ اس شکست کا بدلہ نہیں لیتے، چارپائیوں پہ سوئیں گے نہیں، زمین پر سوئیں گے جب تک کہ اس شکست کا بدلہ نہیں لے لیتے۔ تو ایک تو یہ کیفیت تھی کہ جو یوں سمجھیے کہ اپنے آبائی دین کی حمیت اور حمایت پر مستضاد ایک انتقامی جذبے کی شکل میں جو ہے وہ پورا کا پورا ایک ایسی کیفیت بن گئی کہ اس میں قریش کا ایک ایک فرد جیسے کہ آگ میں جل رہا۔ اس کے لیے انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وہ قافلہ جو بدر کے ایکسائٹنگ کازز میں سے ایک تھا، جو جا رہا تھا ابو سفیان کی سرکردگی میں جب شام کی طرف، تو حضور نے اس کا تعاقب کیا تھا لیکن وہ بچ کر نکل گیا تھا۔ اب جب وہ واپس آ رہا تھا تو ابو سفیان نے جو کہ قافلے کا سردار تھا، SOS کال یعنی ایمرجنسی میں مدد کی ایک جو ہے اس نے درخواست بھیج دی مکے والوں کو کہ مجھے اندیشہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اس قافلے پر قبضہ کر لے گا، لہذا مدد کے لیے فوراً آؤ۔ تو یہ بھی وجوہات میں سے ایک وجہ تھی۔ تو اسی طریقے سے جو واقعہ نخلا ہوا تھا جس میں کہ ایک مشرک مارا گیا مسلمانوں کے ہاتھوں، تو اس کو بھی ایک دوسرا سبب بنا تھا فوری ایکسائٹنگ کاز۔ تو یہاں ایک کام تو قریش نے یہ کیا تھا بدر کی شکست کے بعد کہ وہ جو قافلہ بچ کر آ گیا تھا، چونکہ وہ راستہ جو ہے بدل کر ساحل کے ساتھ ساتھ ہو کر مکے پہنچ گیا، اس کا سارا اثاثہ انہوں نے وقف کر دیا۔ کوئی شخص اس میں سے نہ اپنے راس المال میں سے ایک پیسہ لے گا، نہ منافع میں سے ایک پیسہ لے گا۔ یہ سارا کیپٹل اب وقف ہے ایک جنگ کے لیے، انتقامی جنگ کے لیے، جس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے، ساز و سامان فراہم کرنا ہے، اس کے لیے ہتھیار فراہم کرنے ہیں، اس کے لیے رسد فراہم کرنا ہے، لہذا یہ پوری طریقے سے اسی کے لیے وقف رہے گا۔ دوسرا یہ ہوا کہ غزوہ بدر کے تقریباً 3 ماہ بعد ابو سفیان نے ایک شب خون مارا مدینے کے آس پاس جو علاقے تھے، آس پاس کے جن میں باغات بھی تھے، کچھ کھجوروں کے درخت کاٹ دیے، کچھ جانور جو ہے ہلاک کیے، کچھ کو بھاگ کر لے گیا۔ جب حضور کو اطلاع ملی، یہ غزوہ سویق کہلاتا ہے، تو حضور نے پیچھا کیا تو پھر وہ بھاگا بری طریقے سے، اور اتنی تیزی کے ساتھ بھاگا ہے، اتنا روب مسلمانوں کا اس وقت ہو چکا تھا، کیونکہ بدر ابھی تین ماہ پہلے کی بات تھی، کہ پھر وہ اپنا جو رسد کا سامان تھا وہ پھینکتا گیا، ستو کے بورے جو وہ ساتھ لے کر گئے تھے رسد کے طور پر کہ جہاں ضرورت ہوگی پانی میں گھولیں گے اور پی لیں گے، یہ مکمل غذا ہوتی ہے ستو، تو وہ بورے جو ہے وہ پھینکتا چلا گیا تاکہ ہماری سواریوں پر سے بدن کم ہو تو ہم تیزی کے ساتھ بھاگ سکے، اور ان سب کے اوپر پھر مسلمانوں نے قبضہ کیا۔ اسے غزوہ سویق کہتے ہیں۔ لیکن یہ یوں سمجھیے کہ ایسے ہو گیا کہ جیسے کوئی جو آدمی جو ہے سخت قسم کے جو ہے اسے خفت طاری ہوئی بھی ہو، تو اس میں وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہوئی ہے کہ ان کی خفت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ لیکن غزوہ احد کے لیے جو تیسرا سبب ہوا ہے اور جو بہت اہم یوں سمجھیے کہ ایکسائٹنگ کاز بنا ہے، تیاریاں تو ان کی تھیں لیکن فوری طور پر جو واقعہ ہوا وہ بالکل اسی طرح کا واقعہ تھا کہ جیسے سریہ نخلا جو ہے وہ غزوہ بدر کے لیے سبب بن گیا تھا۔ ہوا یہ کہ قریش کا ایک قافلہ پھر تیار تھا صفوان بن امیہ کی سرکردگی میں شام جانے کے لیے۔ اس نے قریش کے لوگوں کو جمع کیا کہ ہماری بڑی شامت آ گئی ہے کہ جو ساحلی علاقہ ہے جو سیدھا شام کو جاتا ہے، بدر سے ہو کر گزرتا ہے سیدھا تیر کی طرح، اس میں کوئی ہیر پھیر ہے ہی نہیں، اب اس پر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آدمیوں کا قبضہ ہے، یا جو قبائل تھے انہوں نے حضور سے معاہدے کر لیے، ہمارے لیے یہ راستہ اب خطرناک ہے، ہم یہاں سے جا نہیں سکتے، کیا کریں؟ اگر ہم بیٹھے رہیں گے کوئی قافلہ لے کر نہیں جاتے۔ یہ ریلت السیف کہلاتا تھا ان کے ہاں، کہ وہ سردی کے موسم میں جاتے تھے شام کی طرف، گرمی کے موسم میں جاتے تھے یمن کی طرف۔ رحلت السیف کا موقع آیا تو یہ ایک بڑی ان کے ہاں تشویش پیدا ہوئی کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو ایک شخص نے مشورہ دیا کہ تم راستہ بدل لو، بجائے سیدھے شام کی طرف جانے کے تم دائیں طرف مشرق کی طرف سے ہو کر پھیر ڈال کر جو عراق جانے کا راستہ ہے مکے سے اس کو اختیار کرو اور وہاں سے ہو کر شام جاؤ، تاکہ یہاں کوئی اندیشہ نہ رہ جائے مسلمانوں کے حملے کا اور مسلمانوں کی طرف سے کسی بھی قسم کی کارروائی کا۔ یہ فیصلہ ہو گیا، چنانچہ وہ قافلہ لے کر جو ہے وہ تیار ہو گیا اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ اس کی خبر حضور کو پہنچ گئی، اور وہ بھی ایک عجیب واقعہ ہوا کہ ایک مسلمان
جو ابھی ویسے نو مسلم تھے اور ابھی شراب کی حرمت کا حکم بھی نہیں آیا تھا. تو ایک مشرک، مکے کے مشرک کے ساتھ وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے شراب پی رہے تھے. وہ مشرک مکہ جو ہے وہ کچھ زیادہ پی گیا، بہک گیا، اور اس نے اس قافلے کا سارا راز کھول دیا. اب وہ جو مسلمان تھے انہیں فوراً جو ہے انہوں نے یہ راز لیا اور سیدھے حضور کی خدمت میں پہنچے کہ یہ قافلہ اب ادھر سے جا رہا ہے. حضور نے فوراً زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھیجا، اور انہوں نے جا کر اس قافلے کا وہ راستہ جو نیا اختیار کیا تھا اس پر بھی حملہ کر کے قافلے پر قبضہ کر لیا. اب یہ گویا کہ ان کے لیے وہی جس کو میں نے پہلے نام دیا بلاکیڈ آف مکہ، اکنامک بلاکیڈ آف مکہ، وہ تو گویا کہ انتہائی کامل ہو گیا کہ اب مکہ کٹ گیا ہے بالکل شام سے، کہ ساری جو ان کی ہوتی تھی تجارت وہ یہ ہے کہ وہ سردیوں میں شام کی طرف جاتے تھے، اور وہاں سے یورپ وغیرہ سے آیا ہوا جتنا سامان ہوتا تھا شام کی بندرگاہیں، یہی جو بندرگاہیں آج کل اسرائیل کی بندرگاہیں کہلاتی ہیں، یہی تو بندرگاہیں تھی کہ جن سے سارا جو ہے کاروبار ہوتا تھا. اور پھر وہ سردیوں کے موسم میں جاتے تھے جنوب کی طرف، یمن کی طرف، جو جزائر شرق الہند سے جتنا سامان آتا تھا چین سے، بھارت سے، وہ یمن کے ساحل پر اترتا تھا، یہاں سے اٹھاتے تھے، شام لے جاتے تھے، شام سے اٹھاتے تھے، واپس لے آتے تھے. تو یہ سمجھیے ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کے اندر ان کو جو ایک بہت بڑی اہمیت حاصل ہو گئی تھی، اور انہیں یہ تحفظ حاصل تھا کہ چونکہ یہ کعبے کے متولی تھے اور کعبے میں تمام قبیلوں کے بت رکھے ہوئے تھے، لہذا کوئی قبیلہ بھی ان کے قافلے پر حملہ نہیں کرتا تھا. تو انہیں تو گویا کہ ایک طرح سے اس کے اوپر حاصل ہو چکی تھی مونوپولی، پوری ایسٹ ویسٹ ٹریڈ ان کے ہاتھ میں تھی. اب معاملہ مخدوش ہو گیا، اس لیے کہ شام کی طرف تو اب جا نہیں سکتے، لہذا اب یوں سمجھیے کہ تنگ آمد بجنگ آمد، جیسے غزوہ بدر کے لیے وہ نکلے تھے اسی طریقے سے پھر ابھی شاید اور تیاری کرتے اور دیر کرتے، لیکن اب ان کے پاس جتنی بھی تیاری ہو سکی تھی اس کو لے کر اور وہ حملہ آور ہوئے مدینے پر. اور اس میں نوٹ کر لیجئے کہ اس میں نفری ان کی 3000 افراد پر مشتمل تھی، اتنے ہی اونٹ شامل تھے، گویا کہ پیدل آدمی ایک بھی نہیں تھا، سب کے سب سوار تھا. اس کے ساتھ یہ ہے کہ 200 گھوڑوں کا رسالہ موجود تھا، اور 15 خواتین ساتھ تھی، جن میں ابو سفیان کی بیوی ہند، کہ جو جب جنگ کا موقع آیا ہے تو دف بجا بجا کر اور اپنے لوگوں کی وہ ہمت بڑھا رہے تھے، اور یہ کہ اگر تم آگے بڑھو گے، ان تقبلوا نعانقوا، ہم تمہارے ساتھ بغلگیر ہوگی، وَإِن تُدْبِرُوا نُفَارِقُوا، اگر تم پیٹھ دکھا دو گے، بھاگ جاؤ گے، تو ہم تم سے اپنا تعلق منقطع کر لیں گے. اس طرح کے وہ دف بجا بجا کر. تو یہ جو ہے ایک بہت بڑا لشکر 3000 افراد کا جمعہ 6 شوال کو یہ مدینے کے قریب آ کر احد کے قریب اس نے پڑاؤ ڈال دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہو گئی تھی. حضرت عباس، ابھی میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت تک وہ ایمان لائے تھے یا نہیں. غزوہ بدر میں وہ کفار کے ساتھ آئے تھے جنگ کرنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، اور وہ اسیران بدر میں شامل تھے. اس کے بعد پھر وہ واپس چلے گئے، انہوں نے فدیہ دیا اور واپس چلے گئے. اب وہاں سے جب یہ لشکر روانہ ہوا ہے تو حضرت عباس نے حضور کو بارش، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ ایمان لا چکے ہوں اور اپنے ایمان کو چھپا کر وہاں پر مکے میں ابھی رہ رہے ہوں تاکہ وہاں کی خبریں حضور تک پہنچا دیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرابت کا جو تعلق تھا رشتہ داری کا وہ غالب آیا ہو. تو انہوں نے ایک سوار کو فوراً بھیجا ہے جس نے یہ 500 کلومیٹر کا سفر 3 دن میں طے کیا، اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی کہ اتنا بڑا لشکر جو ہے وہ مکے سے روانہ ہو گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب کہ یہ خبر ملی مسجد قباء میں تھے، آپ نے فوراً مدینے پہنچ کر مجلس مشاورت منعقد کی. ساتھ ہی آپ نے ایک خواب بھی بتایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ گائیں ذبح ہوئی ہیں، اور یہ کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرا ہاتھ ایک بڑی مضبوط زرہ کے اندر ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ میری تلوار میں کچھ دندانے سے پڑ گئے ہیں، جیسے تلوار جو ہے وہ کچھ کسی جگہ سے اس کے اوپر چوٹ لگی ہو اور وہ وہاں پر دندانے پڑ جائے. تو آپ نے اب سارا جو ہے یہ معاملہ بھی رکھ دیا، اور یہ بھی کہ لشکر آ رہا ہے، اتنا بڑا لشکر ہے، اور بتاؤ کہ اب ہمارا کیا عمل ہونا چاہیے. اس میں حضور کی اپنی ذاتی رائے بھی یہ تھی کہ مدینے میں محصور ہو کر تحفظ کیا جائے، جیسا کہ 2 سال بعد
غزوہ احزاب کے موقع پر کیا گیا۔ حضور کی رائے یہ تھی کہ یہ لشکر بہت بڑا ہے اور حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کھلے میدان میں نہ جائیں، بلکہ یہ کہ مدینے میں محصور ہو کر ہم دفاع کریں۔ اتفاق کہہ لیجئے کہ یہی رائے عبداللہ ابن ابی کی بھی تھی۔ بہرحال حضور کی نیت کیا تھی وہ اور تھی، اور عبداللہ ابن ابی کی نیت کیا تھی وہ مختلف تھی۔ وہ بزدلی کی وجہ سے کہہ رہا تھا، لیکن اس وقت بہت سے نوجوانوں نے کہا کہ نہیں صاحب، ہمیں تو میدان میں جا کر ہم اس طرح سے ہے جو بزدلی کا مظاہرہ ہم نہیں کرنا چاہتے، اور ہمیں تو شہادت کی موت چاہیے، ہمیں فتح و شکست سے تو کچھ سروکار ہے ہی نہیں، شہادت کی موت چاہیے۔ تو ان میں خاص طور پر وہ لوگ پیش تھے دو طرح کے۔ ایک تو وہ کہ جو غزوہ بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے، اس لیے کہ غزوہ بدر کے وقت جب حضور مدینے سے روانہ ہوئے ہیں تو کسی جنگ کا تو اندیشہ تھا ہی نہیں، یہ میں تفصیل سے آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ پیش نظر تو تھا ایک قافلے کا راستہ روکنا، لہذا کوئی نفیر عام نہیں تھی، کوئی جنگی تیاری نہیں تھی، لہذا مدینے سے نکلتے وقت بہت سے لوگ نہیں گئے، صادق الایمان جو وہ ساتھ نہیں گئے۔ اب انہیں حسرت ہو رہی تھی کہ ہم جو ہے بدر کی فضیلت سے محروم رہے، لہذا ان کا یہ تھا بڑے جوش و خروش کے ساتھ مطالبہ کہ ہمیں کھلے میدان میں جا کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ پھر ان میں کچھ لوگ وہ تھے جو بدر کے بعد ایمان لائے تھے، اور وہ جو ہے اب اس جو ہے فضیلت سے چاہتے تھے کہ کفر کے ساتھ دو بدو مقابلہ کیا جائے اور اپنی جو ہے وہ اپنے ایمان کا ثبوت فراہم کرے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے اندر شجاعت اور جن کے اندر دلیری اور بہادری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، ہمیں کھلے میدان میں جا کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ ان کے سر خیل تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بہرحال یہ اس طرح کے واقعات کے پیش نظر پھر حضور نے فیصلہ دے دیا، اور یہ ایک اہم واقعہ ہے حضور کی سیرت کا کہ آپ نے اپنے ساتھیوں کی رائے کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی رائے کو پس پشت ڈال دیا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، پھر ہم کھلے میدان میں جا کر مقابلہ کریں گے۔ اس کے بعد آپ گھر میں داخل ہوئے، اور پھر جو برآمد ہوئے تو آپ نے 2 زرہیں پہنی ہوئی تھی ڈبل۔ اس سے لوگوں کو اندازہ ہوا کہ کان کھڑے ہوئے کہ یہ معاملہ کچھ مختلف ہے، حضور کو کوئی وحی کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے کوئی اور حقائق کی اطلاع ہو چکی ہے، اور غالباً معاملہ جو ہے مخدوش ہے۔ تو اب کہا انہوں نے حضرت سعد ابن معاذ اور حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہ حضور ہم اپنی رائے واپس لیتے ہیں، آپ کی رائے آپ پر عمل کریں۔ حضور نے فرمایا کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ہتھیار باندھنے کے بعد اتار دے۔ اب تو جو فیصلہ ہو چکا ہے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یہ آیت جو ہے اس سورہ مبارکہ میں موجود بھی ہے۔ تو جیسے میں نے بتایا تھا کہ پوری سورہ انفال جو ہے غزوہ بدر کے حالات و واقعات ان پر تبصرے پر مشتمل ہے۔ سورہ آل عمران میں بھی 60 آیتیں ہیں، آیت نمبر 121 سے لے کر 180 تک، جو مسلسل 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 غزوہ احد پر کے حالات و واقعات کے بیان اور ان پر تبصرہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر مشتمل ہے۔ بہرحال عصر کے بعد حضور کا لشکر لے کر روانہ ہوئے مدینے سے، تو 1000 افراد آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے جا کر شیخان نامی جگہ پر رات کو پڑاؤ ڈال دیا۔ قبل فجر پھر آپ نکلے، جس کا ذکر ابھی ہم آیات پڑھیں گے تو اس میں آئے گا، اور لشکر کفار کے بالکل قریب جا کر صف بندی کرنے لگے، اور فاصلہ اب اتنا تھا کہ ادھر لشکر نظر آ رہا ہے کفار کا، اور کفار کا لشکر دیکھ رہا ہے ان کو۔ اس موقع پر عین جو ہے موقع پر جو سمجھیے کہ عبداللہ ابن ابی نے غداری کی، اور 300 اپنے حامیوں کو لے کر واپس چلا گیا کہ جب ہمارے مشورے پر عمل نہیں ہوتا تو ہم خام خواہ جو ہے اپنی جانیں خطروں میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور اس سے ظاہر بات ہے کہ اس کے پیش نظر یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کا عام جو مورال ہے وہ گر جائے۔ 1000 کے مقابلے میں 3000 1 to 3 کی تو ریشو پہلے ہی تھی، اب اس 1000 میں سے 300 چلے گئے تو وہ ریشو 1 to 4 کی ہو گئی۔ اور اس سے جو ان کے پیش نظر تھا، ایک درجے میں وہ واقعہ ہوا بھی کہ بنی اوس میں سے بنو حارثہ کا خاندان اور بنو خزرج میں سے بنو سلمہ کا خاندان، یہ دونوں بھی ایک دفعہ لغزش پیدا ہو گئی ان کے قدموں میں، اور وہ بھی سوچنے لگے کہ ہم واپس چلے جائیں، لیکن بہت جلد ان کا جو ایمانی جذبہ ہے وہ غالب آ گیا اور وہ جمے رہے۔ بہرحال اس کے بعد جو مقابلہ ہوا ہے غزوہ احد، جسے آپ جانتے ہیں، حالات و واقعات کا تفصیلات میں جانے کا یہ موقع ہی نہیں ہوتا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو فتح کی اور جو مدد کی، جو کا وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا بہت جھٹ، پہلے ہی حملے کے اندر۔
اور کفار کے قدم اکھڑ گئے، انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ لیکن حضور نے 50 تیر اندازوں کو ایک خاص درے پر مقرر کر دیا تھا جو کہ مسلمانوں کی پشت پر تھا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن کا رسالہ 200 جو ہے گھوڑوں کا رسالہ موجود تھا خالد ابن ولید کی قیادت کے اندر، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیچھے سے حملہ کر۔ تو 50 تیر اندازوں کو وہاں پر کھڑا کر دیا گیا تھا، اور انہیں یہ حکم تھا کہ چاہے تم دیکھو کہ ہم سب جو ہیں قتل ہو گئے اور ہمارا گوشت جو ہے چیلے اور کوے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، تب بھی تم یہاں سے مت ہلنا۔ تو یہ معاملہ یہ ہو گیا کہ جب ایک دم لشکر کفار کے اندر بھگدڑ مچی ہے اور لوگ دوڑنے لگے ہیں اور مسلمانوں نے ان کا پیچھا شروع کیا ہے، تو یہاں اختلاف ہو گیا۔ 40 جو تھے 50 میں سے تیر انداز، بعض روایات میں 35، بعض میں 40، انہوں نے کہا نہیں ہمیں چلنا چاہیے۔ اب اس کی میں تفصیل بعد میں عرض کروں گا کہ کیا پھر رد و قضا ہوئی، لیکن وہ جو لوکل کمانڈر تھے وہ روکتے رہے کہ نہیں نکلو، مت ہلو یہاں سے، لیکن 40 یا 35 افراد جگہ چھوڑ گئے۔ خالد ابن ولید اس وقت کفار اور مشرکین کا جو رسالہ تھا 200 گھوڑوں کا، اس کے کمانڈر تھا۔ اس کی وقابی نگاہ نے دیکھ لیا کہ درہ خالی ہے، اس نے غزوہ احد کا ایک چکر لگایا وہ کوہ احد کا، اور پیچھے سے آ کر حملہ کیا۔ فتح شکست میں بدل گئی، قتل عام ہوا، مسلمان 70 شہید ہو گئے، 70 یا 72، اور حضور پر بھی بڑی شدید جو ہے وہ سختی آئی۔ تو یہ فتح جو ملی تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ بہرحال یہ صرف اپنے ذہن کے اندر خاکہ رکھیے۔ اب آئیے آیات کی طرف۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور اے نبی یاد کیجئے جب کہ آپ صبح نکلے تھے اپنے گھر والوں کے پاس سے، اس سے مراد مدینے کا گھر نہیں ہے، بلکہ چونکہ حضور ہر غزوے کے اندر اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی زوجہ محترمہ آپ کے ساتھ تھیں۔ جب شیخان نامی جگہ پر پڑاؤ ڈالا ہے تو وہاں پر حضور کے خیمے میں موجود تھے۔ اس وقت پھر حضور وہاں سے نکلے ہیں، غدوتا کہتے صبح کے وقت نکلنا، حالانکہ مدینے سے حضور شام کو روانہ ہوئے تھے عصر کے بعد، اور پھر آ کر یہ مقام شیخان پر آپ نے اپنا جو ہے وہ کیمپ لگا دیا تھا۔ جب آپ نکلے تھے اپنے گھر والوں کے پاس سے، اور آپ تبوئ المومنین مقاعد للقتال، آپ بٹھا رہے تھے اہل ایمان کو مورچوں میں، مقعد کی جمع بیٹھنے کی جگہ، مورچہ، مورچوں میں جنگ کے لیے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ جو بھی کچھ ہو رہا تھا اس وقت اللہ دیکھ رہا تھا، جو آپ کر رہے تھے وہ بھی اللہ دیکھ رہا تھا۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جبکہ تم میں سے 2 گروہ ایسے ہوئے کہ جو قریب ہو گئے تھے کہ وہ لغزش کھا جائیں اور وہ ڈھیلے پڑ جائیں۔ فشل کہتے ہیں کسی چیز کا ڈھیلا پڑ جانا، یہ لفظ آگے بھی آئے گا اس سورہ مبارکہ میں۔ ایک ہے کسا ہوا ہونا، اسی لیے نامردی پر بھی اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے فشل کا، لیکن یہ کہ ڈسپلن جو ہے کسا ہوا ہے اور اب ڈھیلا پڑ گیا، اسے بھی فشل کہیں گے۔ انسان کی ہمت مضبوطی سے قائم ہے، کسی وجہ سے ڈھیلی پڑ گئی، اس کو بھی فشل کہیں گے۔ تو اس ہمت طائفتان منکم لم تفشلا، جبکہ تم میں سے 2 گروہ جو اس کے قریب ہو گئے تھے کہ وہ نامردی دکھائیں یا کمزوری دکھائیں یا لغزش دکھائیں، واللہ ولیہما، اللہ ان کا ولی تھا، اللہ ان کا ساتھی تھا، اللہ ان کا پشت پناہ تھا۔ انہیں بھولنا نہیں چاہیے تھا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اہل ایمان کو تو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے، تعداد کو نہیں دیکھنا چاہیے، ساز و سامان کو نہیں دیکھنا چاہیے، حالات کو نہیں دیکھنا چاہیے، وسائل کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ اپنی نیت، اپنا اخلاص، خلوص، اللہ کی رضا، شہادت کا شوق، اور اللہ کے اوپر توکل، جو اللہ چاہے، یہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ اوس کے قبیلے میں سے بنو ہارشہ کا ایک خاندان، یہ سمجھیے کہ جیسے قبیلہ تو ایک بڑی شے کا نام ہے، اس میں سے پھر خاندان ہوتے ہیں مختلف قبیلے، جیسے قبیلہ قریش کا بنو ہاشم ان کا ایک خاندان ہے، بنو امیہ ان کا ایک خاندان ہے، بنو عدی ان کا ایک خاندان ہے، بنو تیم ان کا ایک خاندان ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جیسے ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے وٹو قبیلہ ہے، اب میں لالے کے، مانے کے، شامد کے، اب یہ جو ہے کوئی ان میں اس قبیلے کے بڑے لوگوں میں سے کوئی لالا ہوگا، لالے کے ہو گئے جو اس کی اولاد تھی، شامد کے کوئی شاہ محمد ہو گئے، ان کے اولاد جو ہے شامد کے ہو گئے۔ تو اسی طریقے سے یہ ہمارے ہاں بڑی سیاستدان بھی ہوتے ہیں جن کے نام لالے کا اور فلاں، یہ کیا ہے، یہ سب وٹو قبیلے کے، یہ جو ہے کہ قبیلہ بڑا وٹو ہے، خاندان یہ۔
تو قبیلہ اوس میں سے بنو حارثہ کا خاندان اور قبیلہ خزرج میں سے بنو سلمہ کا خاندان، یہ دونوں بھی ہو گئے تھے قریب، پاؤں میں لغزش آ گئی تھی، قدم ڈگمگا گئے تھے، اور قریب تھا کہ وہ بھی میدان چھوڑ کر چلے جائیں، لیکن پھر ان پر جذبہ ایمان جو ہے وہ غالب آ گیا۔ اب اس میں ذرا غور کیجئے کہ 300 افراد کے جو ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، وہ چونکہ منافق تھے، ان کا قرآن تذکرہ بھی نہیں کر رہا، گویا کہ نجس لوگ ہیں، ان کا ذکر کرنے سے بھی کیا حاصل، ان کا ذکر نہیں، حالانکہ سب سے بڑا واقعہ یہ تھا، 300 افراد نکل گئے۔ ان کا ذکر اگر آئے گا بھی تو صرف ضمناً سورہ مبارکہ کے اس سارا جو سلسلہ ہے 60 آیات کا، اس کے آخر میں جا کر آئے گا، ضمناً، کوئی اہمیت نہیں، منافقین کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن یہ تھے صادق الایمان، ان میں اگر ذرا بھی وہ لغزش ہوئی ہے تو اس کا تذکرہ کیا اہتمام کے ساتھ۔ اور یہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ پھر فخر کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارا ذکر کیا اور کہا طائفتان منکم، تم میں سے دو گروہ، گویا کہ ہمیں اہل ایمان میں سے قرار دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ یہ ٹیسٹیمونیل ہے جو ہمیں مل گیا ہے، یہ سرٹیفکیٹ ہے جو ہمیں مل گیا ہے، ایک بہت بڑی سند ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، اہل ایمان تم میں سے بھی دو خاندان ایسے تھے، دو گروہ ایسے تھے کہ جو کچھ لغزش پر آبادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کا ولی، ان کا ساتھی، ان کا پشتیبان، ان کا نگہبان، ان کا مددگار، ان کا حامی، لہذا انہیں اس پر توکل کرنا چاہیے تھا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور دیکھو اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدر میں بھی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جبکہ تم انتہائی کمزور تھے۔ یہ اذلہ جو ہے یہ ذلیل کی جمع ہے، یہ افعل التفضیل نہیں ہے، وہ تو ازل ہوگا، جیسا کہ سورہ منافقون میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر ہم پہنچ گئے مدینے واپس تو عبداللہ ابن ابی نے کہا تھا لَيَخْرُجَنَّ الْأَعَزُّ مِنَ الْأَذَلِّ، تو عزت والے جو ہیں وہاں سے ان ذلیلوں کو نکال کے باہر کر دیں گے۔ لیکن عربی میں ذلیل اور اردو میں ذلیل کے مفہوم میں بڑا فرق ہے۔ اردو میں جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں ذلیل تو اس کے اندر کمینگی کا ایلیمنٹ بھی ہو، ایک شخص میں کمینگی ہے، گھٹیا پن ہے، لیکن عربی میں یہ مفہوم نہیں ہے، اس پہ ذلیل صرف کمزور کو کہتے ہیں۔ اذلہ، تم بہت کمزور تھے مسلمانوں، بدر میں یاد کرو تمہاری کیا حالت تھی، ہتھیار بھی تمہارے پاس نہیں تھے، اکثر و بیشتر نہتے تھے تم لوگ، اور 313 تھے، اس کے مقابلے میں 1000 کا لشکر آیا تھا کیل کانٹے سے لیس، جس کے ساتھ جو ہے 900 اونٹ تھے۔ تو سوچو ذرا، یاد کرو اللہ نے تمہاری مدد کی تھی کہ نہیں۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یہ اذلہ ایسے ہی ہے جیسے عزیز سے اعزہ، تو ذلیل کی جمع اذلہ۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو تمہیں اس بدر کی فتح جو تمہیں اللہ نے دی تھی اپنی انتہائی کمزوری کے باوجود، اسے یاد رکھنا چاہیے، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو، اللہ کے احسانات کا حق ادا کر سکو، اللہ نے تم پر جو احسان بدر میں فرمایا تھا اس کا پورا پورا حق ادا کر سکو۔ تو یہ گویا کہ آغاز ہے اس طویل خطبے کا جو سورہ آل عمران میں آیت نمبر 121 سے شروع ہو کر آیت نمبر 180 تک مسلسل چلا گیا ہے۔ ابھی یہ بیان آئندہ نشست میں جاری رہے گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔